سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اندھیر نگری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 28 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ راجہ نواز نے پوچھا، اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ میں وہی ہوں۔ تمہارے پاس میری تصویر ہوگی، اسے نکال کر میری صورت سے ملاؤ۔ میں اس کا فلمی جڑواں بھائی نہیں ہوں۔ وہ بولا، تصویر میز کی دراز میں ہے، میں اسے نکال کر دیکھتا ہوں۔ تصویر نکال سکتے ہو، ریوالور نہ نکالنا، ورنہ اس سے پہلے میرے ریوالور سے گولی چل جائے گی۔ میرا ریوالور والا ہاتھ میز کے نیچے ہے۔ اس نے سر جھکا کر دیکھا، میز کے نیچے راجہ نواز کے ایک ہاتھ میں ریوالور دکھائی دیا۔ وہ سہم کر بولا، دراز کھول کر تصویر کیا دیکھوں؟ آپ کو پہچان گیا ہوں۔ تمہیں اب تک کی رپورٹ مل چکی ہوگی کہ میں کتنے تھانے داروں اور ڈاکوؤں کو قتل کر چکا ہوں۔ اپنا ٹیلی فون نمبر بتاؤ۔ اس نے نمبر بتائے۔ راجہ نواز نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، پھر رابطہ ہونے پر کہا، نازاں، نمبر نوٹ کرو۔ میرے فون بند کرنے کے 5 منٹ کے بعد یہاں فون کرو۔ راجہ نواز نے نازاں کو فون نمبر نوٹ کروانے کے بعد ریسیور رکھ کر کہا، تم علاقے کے تھانے دار ہو، تمہیں یہاں ہونے والی ہر واردات کا علم ہونا چاہیے، مگر تم تو گدھے ہو، اپنے ہی گھر میں ہونے والی واردات سے بے خبر ہو۔ انسپکٹر غلام رسول نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی 1 گھنٹہ پہلے تمہارا سپاہی تمہارے 12 برس کے اکلوتے بیٹے کو اسکول پہنچانے گیا۔ تمہارا بیٹا پڑھنے سے زیادہ کھیلنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس نے سپاہی کو اسکول پہنچنے سے پہلے ہی واپس جانے کا حکم دیا اور دھمکی دی کہ تمہیں یہ نہ بتایا جائے کہ وہ اسکول نہیں گیا ہے، کہیں کھیل رہا ہے۔ اب ہم تمہارے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تمہارے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے۔ ہمارے خلاف کوئی حرکت کرنے کے نتیجے میں اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ تھوک نگل کر بولا، میرے معصوم اور بے گناہ بیٹے نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ اسے کیوں قتل کریں گے؟ میں نے تمہارا یا قانون کا کیا بگاڑا ہے؟ کاشف اکبر کی خیرات پر عیش کرنے والے تھانے دار میری جان کے دشمن کیوں ہیں؟ میں نے وڈیرے کی بیٹی نازاں کو اغوا نہیں کیا ہے، وہ بالغ ہے۔ اس کی مرضی سے کل ایک گوٹھ کی مسجد میں ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ اب بتاؤ کہ میں تم سب کی نظروں میں مجرم کیوں ہوں؟ وہ جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا، فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ راجہ نے کہا، ریسیور اٹھاؤ اور اپنے بیٹے سے بات کرو۔ اس نے لپک کر ریسیور اٹھایا، پھر بےتابی سے بولا، ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے بیٹے کی آواز سنائی دی، ابا میں ہوں، آپ کا بیٹا سلام رسول۔ میرے بیٹے تم کہاں ہو؟ پتہ نہیں ابا، ایک عورت نے میری آنکھوں پر رومال باندھا ہوا ہے، اس کے پاس ٹیٹی ہے، یہ مجھے مار ڈالے گی۔ نہیں بیٹے، ڈرنا نہیں، میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ تمہیں نہیں مارے گی، اس سے کہو کہ مجھ سے بات کرے۔ تھوڑی سی دیر میں نازاں کی آواز سنائی دی، تمہیں یقین دلانا ضروری تھا کہ تمہارا بیٹا ہمارے قبضے میں ہے، اس لیے فون پر اس کی آواز سنائی ہے، باقی باتیں راجہ سے کرو۔ نازاں نے فون بند کر دیا۔ انسپکٹر نے ہیلو ہیلو کہہ کر آوازیں دیں، پھر ریسیور رکھ کر عاجزی سے بولا، میرے بیٹے کو اغوا کر کے کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ راجہ نے ریوالور کو اپنے لباس میں رکھتے ہوئے کہا، فائدہ یہ ہے کہ میں نے ہتھیار رکھ لیا ہے، تمہیں قتل کرنے کی دھمکی نہیں دے رہا۔ اب تم اور تمہارے سپاہی نہ مجھے گولی ماریں گے اور نہ ہی نازاں کو کاشف اکبر کے پاس پہنچائیں گے۔ میں تمہیں قانون کی کرسی پر بیٹھ کر عورت کی دلالی کرنے سے روک رہا ہوں، اور جب تک تمہارا بیٹا ہمارے قبضے میں رہے گا تم صراط مستقیم پر چلتے رہو گے۔ دیکھیے، میں آپ کے ارادوں کو سمجھتا ہوں، آپ چاہتے ہیں میرے علاقے سے بخیریت گزر جائیں، میں اور میرے سپاہی آپ کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، میں اپنے بیٹے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ جہاں کہیں کہیں گے وہیں خود آپ کو پہنچا کر آؤں گا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے اور نازاں کو دوسری دنیا میں پہنچا دو۔ وہ حیرانی سے بولا، جی میں سمجھا نہیں۔ بھائی تم ہم دونوں کو گولی مار دو اور کاشف اکبر سے انعام وصول کرو۔ وہ کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، آپ مذاق کر رہے ہیں، وہاں میرے بیٹے کی جان پر بنی ہے، وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق میرے اندر کچھ ایسی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ آئندہ ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ تم مجھے اور نازاں کو ہلاک کرو گے تبھی تو تمہیں بیٹا زندہ سلامت ملے گا۔ جب ہمیں گولیاں ماری جائیں گی تو اس کی تصویریں اتاری جائیں گی، گولیاں کھا کر مرتے وقت بھی، اور ہماری لاشوں کی تصویریں بھی کاشف اکبر کو پہنچائی جائیں گی۔ تم جب تک ہماری موت کا ثبوت پیش نہیں کرو گے تمہیں اپنے آقا سے انعام نہیں ملے گا۔ انسپکٹر غلام رسول بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ راجہ نے کرسی سے اٹھ کر کہا، چلو اٹھو، اس چھوٹے شہر میں جو سب سے اچھا فوٹوگرافر ہے اور جسے تم رازدار بنا کر اس کی زبان بند رکھ سکتے ہو، اسے بھی یہاں لے آؤ۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔
راجا کے ساتھ ایک چھوٹی سی مارکیٹ میں آیا۔ وہاں کے سبھی لوگ انسپیکٹر کو دیکھ کر سلام کر رہے تھے۔ چھوٹے علاقوں میں تھانے دار بے تاج بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ وہ تمام سلام کرنے والے نہیں جانتے تھے کہ ان کے بادشاہ سلامت اندر سے سلامت نہیں ہیں۔ اکلوتے بیٹے کے باعث اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔ وہ ایک ماہر فوٹوگرافر کو تھانے میں لے آئے۔ راجا یہ معلوم کر چکا تھا کہ اس تھانے میں کتنے سپاہی ہیں۔ اس نے تھانے دار سے کہا، تمام سپاہیوں کو حکم دو کہ تمام ہتھیار سٹور روم میں رکھ کر دروازہ لاک کر دیں اور چابی مجھے دیں۔ صرف تمہارے پاس ایک ریوالور اور 4 سپاہیوں کے پاس 4 خالی بندوقیں رہیں گی، ان میں ایک بھی گولی نہیں ہوگی۔ تھانے دار نے اس کے حکم کی تعمیل کروائی۔ پھر راجا کے حکم سے ایک بکرے کو ذبح کیا گیا۔ اس نے تھانے دار اور فوٹوگرافر کو جیسی ہدایات دیں اس کے مطابق وہ تھانے کی دیوار کے پاس کھڑا ہو گیا۔ تھانے دار اور 4 سپاہیوں نے اس کا نشانہ لیا۔ تھانے دار نے کہا، فائر۔ اس کے ساتھ ہی راجا نے جسم میں گولیاں لگنے کی ایکٹنگ کی، اپنے سینے اور پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے۔ لباس کے اندر ننھے سے غبارے میں بکرے کا خون بھرا تھا۔ راجا کے ہاتھوں میں نوکیلی پن تھی جو کیمرے کی آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی تھی۔ پن کے لگنے سے غبارے میں سوراخ ہو گیا، پھر یوں سینے اور پیٹ سے خون نکلا جیسے گولیوں کے زخموں سے خون بہہ رہا ہو۔ فوٹوگرافر نے مہارت سے تصاویر اتاری۔ ایک تصویر میں راجا گولیاں کھا کر گرنے والا تھا، دوسری تصویر میں زمین پر گھٹنے کے بل گر رہا تھا، پھر وہ زمین پر چاروں شانے چت مردہ پڑا ہوا تھا۔ اس کی لاش کی لہو آلودہ تصویریں کئی زاویوں سے اتاری گئیں۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھانے دار اور فوٹوگرافر کے پاس آ کر بولا، انسان کو زندگی میں بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ آج تمہیں فلمی شوٹنگ سکھا رہا ہوں، اسے یاد رکھو۔ اب میں یہاں سے جاؤں گا، آدھے گھنٹے کے بعد نازاں یہاں تنہا آئے گی۔ تمہارا بیٹا میرے قبضے میں رہے گا۔ نازاں کی تصویریں بھی بالکل اسی طرح اتاری جائیں گی۔ تصویریں اتروانے کے بعد وہ یہاں سے میرے پاس آئے گی، میں تمہارے بیٹے کو اس کے حوالے کر کے یہاں آؤں گا، پھر تمہیں سمجھاؤں گا کہ آئندہ تمہیں اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے فوٹوگرافر سے کہا، اپنے بادشاہ سلامت کی بھلائی چاہتے ہو تو آج شام سے پہلے یہاں اتاری ہوئی تمام تصویریں پرنٹ کر کے تھانے لے آؤ۔ تصویروں میں کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ انہیں وارننگ دے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نازاں آئی۔ اس کی تصویریں بھی اسی طرح ڈرامائی انداز میں اتاری گئیں۔ وہ ایک ڈرامہ تھا لیکن تصویری ثبوت کے ذریعے وہ حقیقت بن گیا تھا۔ انسپیکٹر غلام رسول نے اس کے حکم کے مطابق کاشف اکبر اور رحمان چنا کو ان تصاویر کے ذریعے یقین دلایا کہ نازاں اور راجہ نواز کو ہلاک کر کے ان کی لاشوں کو دلدل میں پھینک دیا گیا ہے، جبکہ اس ملازم کو گولی مار کر دلدل میں پھینکا گیا تھا جو کاشف اکبر سے 1,00,000 روپے لے کر اپنی آنکھوں سے نازا اور راجہ کی لاشیں دیکھنے آیا تھا۔ راجہ اس کے 1,00,000 روپے تھانے دار کو دے کر بولا، یہ حرام کی کمائی تم اپنے ہی پاس رکھو، ابھی تمہارا بیٹا بھی تمہیں مل جائے گا۔ پھر راجہ نے ریسیور اٹھا کر یوں ہی الٹے سیدھے نمبر ڈائل کیے، پھر کہا، ہاں میں راجہ نواز بول رہا ہوں، کیا تمہارے تمام آدمی مسلح ہیں؟ پھر اس نے پوچھا، کیا وہ تھانے دار کے گھر کے اطراف چھپے ہیں؟ اس نے جیسے دوسری طرف سے جواب سنا، پھر کہا، انہیں اچھی طرح تاکید کر دو، اسی طرح چھپے رہیں کہ پولیس والوں کو نظر نہ آئے۔ اگر کوئی سپاہی جاسوس بننے کی کوشش کرے تو اسے ہلاک کر کے دلدل میں پھینک دیں۔ اگر تھانے دار اپنے آقاؤں کو کسی بھی بہانے سے یہ بتانا چاہے کہ ہم زندہ ہیں تو اس کے گھر میں گھس کر اس کے بیٹے کو گولی مار دینا۔ تم سب کم از کم 2 ماہ تک یہاں رہ کر تھانے دار کی نگرانی کرتے رہو گے۔ میں اب نازاں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ کر کہا، ہم زندہ ہیں، یہ تمہارے ساتھ 7 عدد سپاہی اور یہ فوٹوگرافر جانتا ہے۔ تم سب کے لیے ضروری ہے کہ نیند میں بھی ہمیں مردہ کہو، ورنہ ہمیں زندہ رکھنے والا زندہ نہیں رہے گا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تھانے دار کی بیوی اس کے بیٹے سلام رسول کے ساتھ آ کر بولی، میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ایک عورت اور مرد اسے ایک قریبی جنگل میں لے گئے تھے، آپ سے ٹیلی فون پر بات بھی کروائی تھی۔ تھانے دار نے بیٹے کو دیکھتے ہی گلے سے لگا کر پیار کیا، پھر کہا، دیکھو جو بچے اسکول جانے کے بہانے کہیں کھیلنے جاتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اغوا کرنے والے جان سے مار ڈالتے ہیں۔ آج میں نے کسی طرح تمہیں بچا لیا ہے، آئندہ میری اور اپنی ماں کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ پھر اس نے بیوی سے کہا، بیٹے کو گھر لے جاؤ، میں آ کر بتاؤں گا کہ ہم پر بہت بڑی قیامت آنے والی تھی مگر وہ قیامت ٹل گئی۔ جاؤ، آئندہ میری اجازت کے بغیر بیٹے کو گھر سے نہ نکلنے دینا۔ اس کی بیوی اور بیٹا وہاں سے چلے گئے۔ تھانے دار نے ایک بڑے لفافے میں وہ تمام تصویریں رکھ کر ایک خط لکھ کر ایک سپاہی کو کاشف اکبر کے پاس بھیجا۔ کاشف اکبر اسلام آباد جا چکا تھا، لیکن دوسرے دن رحمان چنا نے اسے فون پر نازاں اور راجہ کی ہلاکت کی خوشخبری سنا دی۔ جو ملازم 1,00,000 روپے لے گیا تھا اس کی تلاش میں ایک کھوجی کے ساتھ اپنے چند آدمیوں کو روانہ کر دیا۔
یوں راجہ نواز نے اپنی اور نازا کی ہلاکت کا یقین دلا کر تمام مخالفین کو کتوں کی طرح اپنے پیچھے دوڑنے سے روک دیا۔ اب وہ دشمنی کرنے والوں سے بے فکر ہو کر جا رہے تھے۔ وہ لینڈ کروزر ڈرائیو کر رہا تھا۔ نازا نے پوچھا، ہم کب تک یوں ہی بھٹکتے رہیں گے؟ تم بیزار ہو گئی ہو؟ تمہیں مہم جوئی کی عادت نہیں ہے۔ میں تمہاری خاطر اپنے مزاج کے خلاف ہر بات کی عادی ہو سکتی ہوں، لیکن کوئی ایسی جگہ، ایسا مکان تو ہو جہاں ہم کچھ دنوں تک پیار بھری ازدواجی زندگی گزار سکیں۔ میں نے مستقل ایک جگہ رہنے کے لیے اپنی اور تمہاری موت کا ناٹک رچایا ہے۔ کاشف اکبر کے علاوہ تمہارے بابا سائیں اور تمہارا بھائی جان ان تصویروں کو دیکھ کر کچھ دنوں تک تم پر ماتم کر کے صبر کر لیں گے۔ کوئی بھی مخالف نہ یہ سوچ سکے گا اور نہ کبھی سمجھ سکے گا کہ ہم پھر کراچی آ کر ازدواجی زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ خوش ہو کر بولی، کیا ہم کراچی واپس جا رہی ہیں؟ ہاں، دوسرے راستے سے جا رہی ہیں۔ امیر حمزہ ملک سے باہر کہیں مصروف ہے، اس کی عدم موجودگی میں مجھے کراچی جا کر رہنا چاہیے۔ کیا امیر حمزہ تمہارا دوست ہے؟ دوست بھی ہے اور ایسی مہماتی زندگی گزارنے کے معاملات میں استاد بھی۔ اسے آگ اور خون کے سمندروں سے گزرنا آتا ہے، اور یہ ہنر میں نے اسی سے سیکھا ہے، آئندہ بھی سیکھتا رہوں گا۔ اس سے تمہارے تعلقات اتنے گہرے ہیں، لیکن کبھی تم نے فون پر بھی اس سے رابطہ نہیں کیا۔ تمہارا عشق مجھے اس طرح بھٹکا رہا ہے کہ میرا اس سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کس ملک میں ہے۔ وہ میرے لیے پریشان ہوگا کہ میں کراچی سے کہاں چلا گیا۔ میرا موبائل فون بدل گیا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے کہ ہمارا فون کے ذریعے رابطہ ختم ہو گیا۔ کراچی پہنچتے ہی اس کے جان نثاروں سے سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اس سے رابطہ بھی بحال ہو جائے گا۔ ایک بات پوچھوں، کیا ہمارے درمیان کوئی تکلف باقی رہ گیا ہے کہ کچھ کہنے سے پہلے اجازت طلب کرو گی؟ وہ مسکرا کر بولی، ہمارے درمیان کوئی تکلف نہیں رہا۔ میں تمہارے اور حمزہ کے صاحب کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ ایسی زندگی کیوں گزارتے ہو کہ نئے نئے جانی دشمن پیدا کرتے جا رہے ہو؟ جب ایک آرام دہ پرسکون زندگی گزار سکتے ہو تو خطرات مول لینے کی کیا ضرورت؟ جب تک خطرات مول نہ لیے جائیں تب تک زندگی نہیں سنورتی۔ تم سے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے میں اب تک خطرات سے کھیلتا رہا، عارضی طور پر اپنی اور تمہاری ہلاکت کا ڈرامہ رچایا۔ آئندہ کبھی یہ جھوٹ سامنے آئے گا تو پھر دشمن پیچھے پڑ جائیں گے۔ اب تمہارا جواب کیا ہوگا؟ کیا اپنے آرام اور سکون کے لیے تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ وہ نہیں کہہ کر اپنا سر اس کے شانے پر رکھ کر بولی، تم میرے لیے مشکلات کا سامنا کرتے ہو تو مجھے اپنی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ میں فخر کرتی ہوں کہ تم میرے لیے ساری دنیا سے لڑتے رہو گے۔ اسی طرح ایک دن پوری قوم مجھ جیسے اور امیر حمزہ جیسے مجاہدوں پر فخر کرے گی کہ ہم پاکستان میں عام انسانوں کی خوشحالی کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ آدھی صدی گزر چکی ہے راجہ، پاکستان میں ایسا کوئی مائی کا لال نہیں جو ہم وڈیروں اور سیاستدانوں سے خوشحالی کے ذرائع چھین سکے۔ تم برا نہ ماننا، تمہاری تمام جد و جہد ناکام رہے گی۔ 50 برس کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا۔ تم خواب غفلت میں رہنے والی قوم کو جگانے کی ناکام کوششوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، ہاں، کبھی کبھی اپنی عوام کی بے حسی سے مایوسی ہوتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، باؤ جی، میں کراچی آ کر لٹ گیا، لاہور جانے کے لیے ٹرین کا کرایہ نہیں، کچھ رقم دے دو۔ وہ پاکستانی قوم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ کہتا ہے، اور یہی پاکستانی قوم دیکھتی ہے کہ اس ملک کے حکمرانوں کے پاس 3 ذاتی ہوائی جہاز ہیں، جس کے ایک جہاز پر فی گھنٹہ 1,25,000 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یہاں لاکھوں افراد کو ایک وقت روٹی ملتی ہے، دوسرے وقت نہیں ملتی۔ اسی ملک کے شاہی محل میں مہمانوں کے لیے اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کے لیے جو فرنیچر تیار ہوتا ہے، اس پر 10 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ایک حکمران کے جاگنے سے لے کر سونے تک ہر روز 1 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت اس ملک کا ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے انہیں قلم کے ذریعے اور ہماری جد و جہد کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ ہاں، ہم وڈیروں کے بھی اخراجات روزانہ لاکھوں روپے تک ہوتے ہیں۔ ہم موجودہ سیاستدانوں کو سانپ کی طرح دودھ پلا کر پالنے کے لیے کسانوں اور مزدوروں کا لہو نچوڑتے ہیں، لیکن تم دن رات ان سے لڑتے رہو گے تو کیا یہ اپنا چلن بدل دیں گے؟ ہاں، ایک ذرا عوامی شعور کی ضرورت ہے۔ شعور یہ ہے کہ عوام یہ سمجھ لیں کہ ملک پر حملہ کرنے والے دشمنوں سے زیادہ خطرناک دشمن ہمارے اپنے ملک کے اندر ہیں، جنہیں ہم نے خود اپنے سر پر بٹھا رکھا ہے۔ دوسرا شعور یہ ہونا چاہیے کہ ہم آئندہ الیکشن میں ایسے سانپوں کو دودھ یعنی ووٹ نہیں پلائیں گے جو ہمیں ڈستے آ رہے ہیں۔ جو قوم 12 کروڑ کی آبادی میں سے خوف خدا رکھنے والے دیانتدار سیاستدانوں کو پہچان کر اپنا نصیب نہ بدل سکے، وہ قوم بہت ہی کم فہم اور ہمیشہ بد نصیب رہے گی۔ اور تمہاری باتوں کا جواب ہے
کہ جو خوشحالی مانگنے سے نہیں ملتی وہ چھین لی جاتی ہے۔ میں تمہیں مانگتا تو تم کبھی نہ ملتی، اب تمہیں چھین کر یہ ثابت کر چکا ہوں کہ ہم نے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کے لیے پاکستان نہیں بنایا ہے کہ دے بی بی جی، اللہ کے نام پر دے میاں جی۔ راجہ نواز کی آخری بات ایسی تھی کہ نازاں لاجواب ہو گئی۔ یہ تو وہ دیکھ رہی تھی کہ اس نے ایک وڈیرے اور سیاستدان سے اسے چھین کر حاصل کیا ہے، اور وہ خود اعتراض نہیں کر رہی ہے کیونکہ اسے محبت سے بھرپور خوشحالی مل رہی ہے۔ راجہ نواز نے اچانک ہیڈ لائٹس بجھا کر گاڑی روک دی۔ تاریکی پہلے ہی تھی، گاڑی کے سامنے بھی گہری تاریکی چھا گئی۔ نازاں نے پوچھا، کیا ہوا؟ نازاں، میرے ساتھ رہتی ہو تو باتوں کے دوران میں بھی آگے پیچھے کا خیال رکھو، ابھی کوئی بہت دور سے بھاگتا ہوا جھاڑیوں کے پیچھے گیا ہے۔ پھر کوئی خطرہ ہے؟ وہ ڈیش بورڈ کا خانہ کھول کر بلٹ کٹس نکالتا ہوا بولا، تمہارا ریوالور اور میرا ٹی ٹی پوری طرح لوڈ ہے، پھر بھی ایکسٹرا بلٹ کٹس اپنے پاس رکھو۔ اپنی طرف کا دروازہ آہستگی سے کھول کر چاروں ہاتھ پاؤں سے رینگتی ہوئی گاڑی کے پیچھے جاؤ، میں بھی وہیں آ رہا ہوں۔ وہ راجہ کی ہدایت کے مطابق دروازہ کھول کر رینگتی ہوئی گاڑی کے پیچھے آئی۔ اسے راجہ کی سرگوشی سنائی دی، اور قریب آؤ۔ وہ قریب آ کر اس سے ذرا ٹکرائی۔ راجہ نے اس کے کان سے منہ لگا کر کہا، ہم ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دیکھتے رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آنکھیں اندھیرے میں کچھ نہ کچھ دیکھنے کی عادی ہو جائیں گی۔ فی الحال ہلکی سی آہٹ سننے کی کوشش کرو، سامنے اور دائیں بائیں دیکھتی رہو۔ وہ گہری تاریکی میں دیکھنے اور آہٹیں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ 1 منٹ کے بعد ایسی آواز سنائی دی جیسے 2 یا 2 سے زیادہ لوگ دوڑتے ہوئے ایک طرف گئے ہوں۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ نازاں کو اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، زمین پر لیٹ جاؤ اور رینگتی ہوئی گاڑی کے نیچے جاؤ، جلدی کرو۔ لینڈ کروزر اتنی اونچی ہوتی ہے کہ بآسانی اس کے نیچے لیٹا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ راجہ بھی اوندھے منہ لیٹ کر رینگتا ہوا نیچے آیا۔ پھر نازاں اس کی ہدایت کے مطابق بائیں کروٹ ہو کر وہاں سے باہر تاریکی میں گھور گھور کر دیکھنے اور کچھ سننے کی کوششیں کرنے لگی۔ راجہ اس کے ساتھ لگا ہوا دائیں کروٹ لیٹا ہوا تھا۔ یک بیک تڑا تڑ فائرنگ ہوئی، کئی گولیاں گاڑی کی باڈی پر آ کر لگیں۔ وہ لوگ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ہیڈ لائٹس بجھا کر وہ گاڑی والے کیا کر رہے ہیں، سیٹوں کے نیچے دبک گئے ہیں یا پھر باہر نکلنے کی فکر میں ہیں، نہتے ہیں یا مسلح ہیں۔ نازاں اور راجہ کی طرف سے جوابی فائرنگ نہیں ہوئی، اس سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ ان کے پاس مقابلے کے لیے ہتھیار نہیں۔ وہ پسو پیش میں رہے، قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر ایک نے بلند آواز سے کہا، ہم جان نہیں لیں گے، صرف مال لیں گے، گاڑی کی لائٹیں جلا کر باہر آ جاؤ۔ ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ان میں سے ایک نے آخری وارننگ دی، پھر بھی اس گاڑی کی طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ اس کے برعکس گاڑی کے دائیں اور بائیں طرف سے ان کی آوازیں سن کر دونوں کو ان کی پوزیشن معلوم ہوئی۔ تاریکی میں گوریلا جنگ لڑنے کی مختلف حکمت عملی آزمائی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ حکمت عملی آزمائی، بیک وقت فائرنگ کرتے ہوئے گاڑی کے قریب آئے۔ اگر گاڑی والے چھپے ہوں گے تو گولیوں کی مسلسل بوچھاڑ سے گھبرا کر چیختے چلاتے اور جان کی امان چاہتے ہوئے گاڑی سے باہر آنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دائیں طرف کے ایک شخص نے چیخ کر کہا، دوڑو اور ایک ساتھ فائرنگ کرتے ہوئے گاڑی کے پاس آؤ۔ 1 2 3 3 کی گنتی ختم ہوئی۔ کئی گنوں سے فائرنگ کا شور بلند ہوا۔ وہ سب گولیاں چلاتے اور دوڑتے ہوئے گاڑی کے قریب آئے۔ اتنی دیر میں آنکھیں قریب کی چیزوں کو دیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں۔ انہیں ان دوڑ کر آنے والوں کے پیر دکھائی دینے لگے۔ راجہ نے نازاں سے کہا، فائر۔ دونوں نے بیک وقت گولیاں چلائیں۔ رات کے سناٹے میں ان کی چیخیں گونجنے لگیں۔ کسی کے گولیاں گھٹنے کے نیچے، کسی کے گھٹنے کے اوپر، کسی کو گھٹنے کے نیچے، کسی کو دونوں ٹانگوں کے درمیان میں لگیں۔ وہ اچھل اچھل کر گرنے اور تڑپنے لگے۔ جب وہ زمین پر گرے تو انہوں نے ان کے سروں اور سینوں میں گولیاں مار دیں۔ شاید ایک ہی زخمی رہ گیا تھا، وہ تکلیف کی شدت سے کرا رہا تھا۔ راجہ نے آواز کی سمت گولی مار کر کرانے کی آواز کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ نازاں سر اٹھا کر گاڑی کے سامنے تاریکی میں اندھا دھند فائرنگ کرنے لگی۔ راجہ نے گاڑی کے پچھلے حصے کی طرف یہی کیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ دشمن آگے پیچھے سے آ رہے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے احتیاطی تدابیر پر عمل کیا تھا۔ یہ تدابیر کام آئیں۔ گاڑی کے پیچھے سے 3 چیخیں سنائی دیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی بڑی دیر تک رہی۔ اس وقت یہ خوف اور تجسس تھا کہ سب مر چکے ہیں یا باقی رہنے والے طاق میں لگے ہیں۔ راجہ نے سرگوشی کی، پیچھے کی طرف کھسکتی ہوئی گاڑی کے پیچھے جاؤ۔ پیچھے گاڑی کی سیڑھی پر چڑھ کر چھت پر لیٹ جاؤ۔ وہاں چھت پر سامان سفر باندھ کر رکھنے کے لیے پیچھے ایک چھوٹی سی سیڑھی تھی۔ تھوڑی سی ہی دیر میں وہ دونوں کوئی آواز پیدا کیے بغیر چھت پر آ کر لیٹ گئے۔ دشمن دور رہ کر گاڑی کے نیچے فائر کرتے تو گولیاں انہیں نہیں لگ سکتی تھیں۔
ان دونوں کو مارنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ کچھ قریب آ کر زمین پر لیٹ کر فائرنگ کے ذریعے نیچے لیٹنے والوں کو ہلاک کریں، لیکن آدھے گھنٹے تک چھت پر لیٹے رہنے کے بعد بھی کوئی گاڑی کے نیچے فائر کرنے نہیں آیا۔ نازا نے سرگوشی کی، بڑی دیر ہو چکی ہے، انہوں نے ہمیں تجسس میں مبتلا کر دیا ہے۔ راجا نے کہا، شاید اب کوئی نہیں رہا، تم آواز پیدا کیے بغیر نیچے اتر کر گاڑی میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ وہ چھت پر لیٹے ہی لیٹے کھسکتی ہوئی پیچھے سیڑھی سے اتر کر گاڑی کے اندر گئی۔ راجا نے چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی دیکھی اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ چھت پر سے کود کر نیچے آیا، اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر دروازے کو بند کیا، گاڑی کو سٹارٹ کیا، پھر اسے آگے بڑھانے سے پہلے ہیڈ لائٹس کو آن کیا۔ گاڑی 2-4 گز آگے بڑھی، پھر راجا نے اسے روک دیا۔ سامنے کچھ دور ہیڈ لائٹس کی روشنی میں 2 آدمی نظر آئے۔ ان میں سے ایک خوبرو جوان میلے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھا، دوسرا شخص اپنے منہ پر ڈھاٹا باندھے کلاشنکوف کی نال کو اس جوان کی گردن سے لگائے کہہ رہا تھا، پہلے ہمارے لوگوں نے سمجھا تم پولیس والے ہو، مگر نہیں، تم مسافر ہو، اور یہ جو جوان میرے آگے ہے اس کی قیمت 5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ دولت کون نہیں چاہتا، تم چاہتے ہو تو میں 2 کروڑ روپے دوں گا۔ مجھ کو اپنے پیچھے بٹھا کر وڈیرے اللہ بخش کے پاس لے چلو، یہ اللہ بخش کا ایک ہی جوان بیٹا کریم بخش ہے۔ بولو 2 کروڑ چاہتے ہو؟ راجا نے گاڑی کی کھڑکی سے ایک ہاتھ اور سر نکال کر کہا، 2 کروڑ 2 پیسے نہیں ہوتے، اتنی بڑی رقم سے میں انکار نہیں کروں گا، مگر تم پیچھے بیٹھو گے تو میرے لیے خطرہ بن جاؤ گے۔ میں تمہاری کلاشنکوف کے نشانے پر رہوں گا، تم اگلی سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ وہ دونوں روشنی میں تھے، نازا اور راجا ہیڈ لائٹس کے پیچھے تاریکی میں تھے۔ اس ڈاکو کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ راجا کے ہاتھ میں ٹیٹی ہے۔ ڈاکو کا خیال تھا کہ راجا 2 کروڑ کے لالچ میں گولی نہیں چلائے گا۔ اس لالچ دینے والے کی شلوار گھٹنے کے نیچے لہو سے بھیگ رہی تھی، گویا اس کے ایک پیر میں گولی لگی تھی۔ وہ تاریکی میں چھپ کر کہیں اپنے خفیہ اڈے تک زخمی پیر کے باعث نہیں جا سکتا تھا۔ اسے ایک گاڑی کی ضرورت تھی اور وہ بہت بڑا لالچ دے کر ہی راجا کی گاڑی حاصل کر سکتا تھا۔ ڈاکو نے کہا، تمہارے ساتھی کے پاس بھی ہتھیار ہے، وہ بھی میرے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھے گا تو میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکوں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھی کے ساتھ پیچھے بیٹھ سکتے ہو، میری اس 2 کروڑ کی اسامی کے ساتھ چلے آؤ۔ اس نے کلاشنکوف سے اس جوان کریم بخش کو دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھایا، خود اس کے پیچھے لنگڑاتے ہوئے چلنے لگا۔ چلتے وقت توازن قائم نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے کلاشنکوف کی نال اس جوان کی گردن پر سے کبھی کبھی ہٹ جاتی تھی۔ ایک بار جیسے ہی وہ نال گردن سے ہٹی، راجا نے فائر کر دیا۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ ہی ڈاکو کے حلق سے چیخ نکلی، وہ کلاشنکوف پکڑے لڑکھڑایا۔ راجا نے دوسری گولی ماری، اس بار ہاتھ سے کلاشنکوف چھوٹ گئی اور وہ دھپ سے زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ وہ بڑا جی دار تھا، ایک تو پہلے ہی پیر میں گولی لگی تھی، راجا نے 2 گولیاں اور ماری تھیں، اس کے باوجود اس میں اتنی جان تھی کہ وہ زمین پر گرنے اور تڑپنے کے دوران میں کلاشنکوف اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ راجا نے چیخ کر کہا، کریم بخش، اسے ہتھیار نہ اٹھانے دو۔ کریم بخش نے فوراً ایک قدم آگے بڑھ کر کلاشنکوف کو اٹھایا، پھر تڑا تڑ فائر کرتے ہوئے اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ آخر وہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ کریم بخش نے گھوم کر گاڑی کی طرف دیکھا۔ راجا نے کہا، ہم تمہیں گھر تک پہنچائیں گے، ہمیں دوست اور مددگار سمجھتے ہو تو ہتھیار پھینک کر یہاں آ جاؤ۔ اس نے چند لمحوں تک اپنے ہاتھوں میں کلاشنکوف کو دیکھا اور سوچا، پھر سے ایک طرف پھینک کر سر جھکائے چلتا ہوا گاڑی کے پاس آ گیا۔ نازا نے گاڑی سے اتر کر کہا، یہاں سامنے بیٹھو۔ وہ پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ کریم بخش نے راجا کے پاس اگلی سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سامنے 3 لاشیں دکھائی دی۔ راجا نے کریم بخش سے پوچھا، کہاں جانا ہے، علاقے کا نام اور راستہ بتاؤ۔ وہ بولا، بخشو گوٹھ، یہاں سے 15 کلومیٹر پر ہوگا، وہاں سینکڑوں کلومیٹر ہماری زمین جائیداد ہے، مجھے وہاں پہنچا دیں۔ بابا سائیں آپ کو منہ مانگی رقم دیں گے۔ ہمیں رقم کا لالچ ہوتا تو اس ڈاکو کو نہ مارتے۔ آپ بہت دلیر ہیں، اس ڈاکو کے 9 ساتھی تھے، آپ نے کسی کو بھاگنے نہیں دیا، سب کو مار ڈالا، ان کا یہی انجام ہونا تھا۔ تم اپنی بات کرو، کیا وہ تمہیں اغوا کر کے لے گئے تھے؟ ہاں، بابا سائیں سے میری واپسی کے لیے 1 کروڑ روپے مانگ رہے تھے۔ وہ آپ سے جھوٹ کہہ رہا تھا کہ میرے ذریعے 5 کروڑ ملنے والے ہیں۔ وہ آپ کو دھوکہ دے کر یہ گاڑی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ویسے میں ایک ہی بیٹا ہوں اور ایک 18 برس کی بہن ہے۔ بابا سائیں میرے لیے 5 کروڑ بھی دے سکتے ہیں، میں ہی ان کی تمام دولت اور جائیداد کا اکیلا وارث ہوں، بہن کو تو کچھ نہیں ملے گا۔ راجا نے پوچھا، بہن کو دولت اور جائیداد سے کیوں محروم کیا جائے گا؟ بابا سائیں میری بہن جمیلہ سے حق بخشوائیں گے۔ راجا نے اندر کے عقب نما آئینے میں نازاں کو دیکھا، نازاں بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ سندھ میں اپنی بیٹیوں سے حق بخشوانے کی رسم بہت قدیم ہے، بہت سے بلوچ اور سید قبیلوں کے سرکردہ لوگ
اپنے خاندان سے بڑا دوسرے خاندان کو نہیں سمجھتے، لہٰذا اپنے سے کم تر خاندان میں بیٹی کو بیانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ لیکن اصل معاملہ دولت اور جائیداد کا ہے کہ بیٹی بیاہ کر جائے گی تو گھر کی دولت سے اپنا حصہ لے جائے گی، وہ کسی کو داماد بنا کر اپنی ملکیت میں اسے حصے دار بنانا نہیں چاہتے۔ حق کا مطلب ہے شوہر، یعنی عورت اپنے شوہر کو اپنا حق کہتی ہے۔ باپ اپنی بیٹی کی گود میں قرآن شریف رکھ کر کہتا ہے، بیٹی میں نے تمہارا حق تمہیں دے دیا، اب تم ساری عمر قرآن شریف کے ساتھ زندگی گزارو گی اور میکے میں صبر و شکر سے رہو گی۔ اس عمل کو حق بخشوانا کہتے ہیں۔ راجا نے پوچھا، کیا تمہیں اپنی بہن جمیلہ سے محبت ہے؟ کریم بخش نے کہا، وہ میری ایک ہی سگی بہن ہے، میں اسے بہت چاہتا ہوں۔ چاہتے بھی ہو اور اپنی دولت میں سے اس کے حصے سے محروم بھی اسے کرتے ہو۔ سرخ جوڑا پہننے اور دلہن بننے کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، تم اپنی محبت کرنے والی بہن سے اس کے خواب بھی چھین رہے ہو۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگا۔ نازا نے کہا، تم تعلیم یافتہ لگتے ہو، یہ تو جانتے ہوگے کہ ایسی ظالمانہ رسم کے باعث کتنی لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں اور کتنی گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ پھر ان بھاگنے والیوں کا بھی انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ گھر سے باہر کی دنیا میں ٹھوکریں کھاتی ہیں۔ اگر کوئی کھوجی اسے پکڑ کر واپس لاتا ہے تو اس بیٹی کو اس لیے گولی مار دی جاتی ہے کہ وہ میلی ہو چکی ہے۔ کریم بخش نے کہا، انسان کے پاس علم کی روشنی ہو تو اندھیرا سمجھ میں آتا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ ایسی رسم میں مردوں کی خود غرضی ہے، مگر بابا سائیں کے سامنے زبان کھولنے اور مخالفت میں کچھ کہنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، مگر اب ہوگی۔ اب جرت کیسے پیدا ہوگی؟ میں نے ڈاکوؤں کی قید میں رہ کر سوچا، بابا سائیں جب مجھے واپس حاصل کرنے کے لیے ڈاکوؤں کو 1 کروڑ روپے دے سکتے ہیں تو کیا وہ 1 کروڑ روپے میری بہن کو سہاگن نہیں بنا سکتے؟ 1 کروڑ ہوں یا 1 روپیہ، ڈاکو کو دیا جا سکتا ہے، بیٹی کو نہیں دیا جا سکتا۔ نازا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر تم یہ بات دل سے کہہ رہے ہو تو تم بے شک ایک اچھے اور سچے بھائی ہو۔ باجی، اگر میرے پاس فون ہوتا تو میں ابھی اپنی سچائی ثابت کر دیتا۔ ہمارے پاس موبائل فون ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ آپ مجھے فون دیں اور صرف میری باتیں سنیں۔ نازا نے اسے فون دیا، اس نے اسے آن کر کے نمبر ڈائل کیے، پھر رابطہ ہونے پر کہا، بابا سائیں میں آپ کا بیٹا کریم بخش بول رہا ہوں۔ باپ نے خوشی سے اونچی آواز میں پوچھا، میرے بیٹے تم کہاں ہو؟ اس ڈاکو نے کہا تھا کہ میں رقم تیار رکھوں، جب وہ مطمئن ہوگا کہ پولیس والے دور دور تک نہیں ہیں تو وہ تمہیں میرے پاس پہنچا کر رقم لے جائیں گے۔ بابا سائیں، اب یہ لوگ 1 کروڑ نہیں 3 کروڑ مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو یہ ابھی مجھے آپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ بیٹے، وہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں اپنے ایک ہی بیٹے کی جان بچانے کے لیے ان کے مطالبات ضرور پورے کروں گا۔ میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگر تم ابھی میرے پاس آ جاؤ، ان سے کہو انہیں 3 کروڑ روپے مل جائیں گے۔ بابا سائیں، اگر میں آپ کو مفت میں مل جاؤں تو کیا آپ میری بہن جمیلہ کو 3 کروڑ دے کر اسے سہاگن بنا کر رخصت کریں گے؟ یہ کیسی بات کرتے ہو؟ میں جمیلہ سے حق بخشوانے والا ہوں۔ اسی لیے حق بخشوائیں گے کہ بیٹی ہمارے گھر سے اپنا حصہ لے کر دوسرے خاندان میں نہ جائے، لیکن وہی حصہ آپ ایک ڈاکو کو دینے کے لیے راضی ہیں۔ بیٹے، اپنے لیے میری محبت کو سمجھو، میں تمہاری خاطر 3 کروڑ کا نقصان کروں گا۔ یہی رقم بیٹی کو دیں گے تو نیکی بھی ہوگی اور فرائض کی ادائیگی بھی۔ تم کبھی کہتے ہو ڈاکو 3 کروڑ مانگتے ہیں اور کبھی کہتے ہو کہ ڈاکو کو کچھ نہیں دینا ہوگا، اسی رقم سے میں بیٹی کو دلہن بنا دوں۔ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ لیجئے، آپ ڈاکو صاحب سے بات کریں۔ اس نے فون راجا کی طرف بڑھایا۔ راجا ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے فون لے کر کان سے لگا کر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، سائیں میں زیادہ نہیں بولتا، میں آدھے گھنٹے کے اندر کریم بخش کو تمہارے پاس پہنچا دوں گا۔ اس نیک کام کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں لوں گا۔ تم بھی نیکی کرو، اپنی بیٹی جمیلہ کو 1 ہفتے کے اندر دلہن بنا کر عزت و آبرو سے رخصت کرو اور اپنی ملکیت میں سے اس کا جائز حق ادا کرو۔ بولو منظور ہے؟ وہ جلدی سے بولا، منظور ہے، بالکل منظور ہے۔ آپ کے جیسا نیک دل ڈاکو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہو سکتی کہ میرا بیٹا ابھی مجھے مل جائے گا۔ راجا نے سخت لہجے میں کہا، کام کی بات کرو، کیا بیٹی کی شادی 1 ہفتے کے اندر کرو گے؟ کروں گا، ضرور کروں گا۔ بیٹی کو اس کا جائز حق دو گے، اور دو گے تو کتنا دو گے؟ میں حساب کروں گا کہ ملکیت میں اس کا حق کتنا نکلتا ہے، تو پھر حساب کتاب ہونے تک میں تمہارے بیٹے کو اپنی قید میں رکھوں گا۔ جب تم بیٹی کی شادی کر دو گے تو اسے رہا کر دوں گا۔ نہیں، ابھی ملنے والی خوشیاں مجھ سے نہ چھینے۔ جو 3 کروڑ روپے ڈاکو کو، میرا مطلب ہے آپ کو دینے والا تھا، وہ رقم میں اپنی بیٹی جمیلہ کو ضرور دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں اس اعتماد کے ساتھ ابھی کریم بخش کو تمہارے پاس پہنچا رہا ہوں
کہ تم اپنی زبان سے نہیں پھرو گے۔ 1 ہفتے کے اندر تم نے بیٹی کی شادی نہ کی اور اسے 3 کروڑ روپے نہ دیے تو 8ویں دن خواہ تم کتنے ہی حفاظتی انتظامات کر لو، میں اور میرے آدمی تمہیں اور کریم بخش کو قتل کر دیں گے۔ جب تم باپ بیٹے دنیا میں نہیں رہو گے تو بیٹی جمیلہ تمام دولت اور جائیداد کی قانونی طور پر مالک بن جائے گی۔ راجہ نے فون بند کر کے پیچھے بیٹھی ہوئی نازاں کو دیا۔ کریم بخش نے کہا، یہ آپ نے اچھا کیا، جمیلہ کی شادی کے لیے 1 ہفتے کا وقت مقرر کر دیا۔ میں بھی اس ضد پر قائم رہوں گا کہ 1 ہفتے تک صرف 1 وقت کھانا کھاؤں گا۔ بابا سائیں مجھے بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکیں گے، وہ ضرور حق بخشوانے کے رسم سے باز آ جائیں گے۔ ایک جگہ پہنچ کر اس نے راستہ بدلنے کی رہنمائی کی۔ آگے 2-3 موڑ کے بعد ایک بستی کے کچے پکے مکانات نظر آئے۔ پچھلے پہر کا پورا چاند نکل آیا تھا۔ چاندنی میں بہت دور ایک اونچی حویلی نظر آ رہی تھی۔ کریم بخش نے کہا، وہی ہماری حویلی ہے۔ راجہ نے بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی گاڑی روک کر کہا، ہم آگے نہیں جائیں گے، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، تم مہمان نوازی کی ضد نہ کرنا۔ وہ بولا، سائیں آپ مجھ پر اور میری بہن پر بہت بڑا احسان کر کے میرے گھر کا 1 گلاس پانی بھی نہیں پئیں گے تو میں ہمیشہ شرمندہ رہوں گا۔ تم بھی ہماری جان بچانے کے لیے میزبان نہ بنو، تم نہیں جانتے کہ ہمارے پیچھے بہت خطرناک دشمن ہیں اور تم سے چاہتے ہیں کہ یہاں کسی سے ہم دونوں کا اور اس لینڈ کروزر کا ذکر نہ کرنا۔ یہی بیان دو کہ صرف ایک مسلح شخص ٹویوٹا سوزوکی میں تھا، وہ تمہیں یہاں پہنچا گیا ہے۔ اگر آپ دونوں کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے تو میں بولوں گا، لیکن آپ بھی وعدہ کریں۔ اگر تمہاری بات قابل عمل ہوئی تو میں وعدہ کرتا ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ آپ باجی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ بابا سائیں نے 1 ہفتے کے اندر اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو آپ کسی دن بھی یہاں آ کر ہم باپ بیٹے کو گولی مار دیں گے۔ راجہ نے مسکراتے ہوئے نازاں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر تمہارے بابا سائیں نے 1 ہفتے کے اندر بیٹی کی شادی نہ کی اور اسے 3 کروڑ نہ دیے تو میں تم دونوں باپ بیٹے کو گولی نہیں ماروں گا، لیکن تمہارے باپ کو زندہ رکھ کر جمیلہ کی شادی کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گیا۔ نازاں پچھلی سیٹ سے آ کر راجہ کے پاس بیٹھ گئی۔ کریم بخش نے مصافحہ کرتے وقت راجہ کے ہاتھ کو چوما۔ نازاں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پھر وہ گاڑی کو یو ٹرن دے کر وہاں سے جانے لگے تو کریم بخش رو رہا تھا اور آستین سے آنسو پہنچ رہا تھا۔